السلام علیکم ناظرین، آج ہم ایک ایسے سوال پر بات کرنے جا رہے ہیں جو صدیوں سے لوگوں کے ذہنوں میں ہے۔ کیا جادو واقعی اللہ کے حکم سے ہوتا ہے؟ کیا جادوگر کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور اگر سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے تو پھر جادو کیسے کام کرتا ہے؟ آئیے سچ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جادو حقیقت ہے، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے مگر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے۔ یعنی جادو تبھی اثر کرتا ہے جب اللہ اجازت دیتا ہے۔ جادوگر خود سے کچھ نہیں کر سکتا، وہ صرف کوشش کرتا ہے، اصل اختیار اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جادو نقصان دیتا ہے تو اللہ اسے ہونے کیوں دیتا ہے؟ تو سنیں ناظرین، اللہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا مگر آزمائش کے طور پر کچھ چیزوں کو اجازت دیتا ہے، جیسے بیماری آتی ہے، زلزلہ آتا ہے یا مشکل وقت آتا ہے۔ اسی طرح جادو بھی آزمائش ہے۔ اللہ دیکھتا ہے کہ بندہ صبر کرتا ہے یا شرک و خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جو بندہ اللہ پر یقین رکھتا ہے اس پر کوئی جادو اثر نہیں کرتا، کیونکہ ایمان سب سے بڑی ڈال ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ جادوگر بہت طاقتور ہیں، لیکن حقیقت میں جادوگر کچھ بھی نہیں ہے، وہ خود شیطانوں کے غلام ہیں۔ وہ جنات سے مدد لیتے ہیں اور بدلے میں اللہ سے دوری، ناپاکی اور کفر کے کام کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کاہن یا جادوگر کے پاس گیا اور اس کی بات پر یقین کیا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کا انکار کیا۔ یعنی ایمان والا بندہ کبھی جادوگر سے مدد نہیں لیتا بلکہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جادو سے کیسے بچا جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قرآنی علاج بتایا۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اور سورۃ البقرہ کی تلاوت جادو سے حفاظت کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہر رات یہ سورتیں پڑھ کر اپنے جسم پر دم کرتے تھے، ساتھ ہی نماز کی پابندی، وضو کی حالت اور قرآن سے تعلق، یہ سب جادو کے خلاف ایک مضبوط حصار ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ پر یقین رکھتا ہے تو دنیا کے تمام جادوگر مل کر بھی اس کا نقصان نہیں کر سکتے۔ تو دوستو، یہ دنیا اسباب کی دنیا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو ایک نظام کے تحت رکھا ہوا ہے۔ جادو بھی ایک سبب ہے، لیکن اثر تبھی ہوتا ہے جب اللہ اجازت دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی جادو سے متاثر ہوتا ہے تو دراصل اللہ اسے آزمائش میں ڈال رہا ہوتا ہے تاکہ وہ اللہ کے قریب آ جائے اور دعا، صبر اور ایمان سے اپنی روح کو مضبوط کرے۔ جادو برحق ہے مگر اللہ کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ جو اللہ پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے جادو، شیطان یا کوئی دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر آپ کے دل میں خوف ہے تو اسے ایمان سے بدل دیں، اگر شک ہے تو اسے قرآن سے دور کریں، اور اگر پریشانی ہے تو سجدے میں گر کر اللہ سے مدد مانگیں، کیونکہ وہی مدد کرنے والا ہے، خاموشی سے مگر ہمیشہ موجود ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ویڈیو جادو کے اوپر۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر جادو ہوا ہوتا ہے اور وہ جادوگر سے ڈر رہے ہوتے ہیں، یا جو جادو کرواتا ہے اس سے ڈر رہے ہوتے ہیں اور شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور پھر جادوگروں کے پاس جانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ نے کبھی بھی ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ جادو اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا۔ جب بھی آپ پر جادو کے اثرات ہوں یا جادو کا کسی پر کوئی اثر ہو تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، نماز پڑھیں اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کریں۔ اس پر آپ جو ہے وہ آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے۔ یہ دو عمل آپ نے لازمی کرنے ہیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ الفاظ پڑھ کے آپ نے اپنے اوپر دم کر لینا ہے، اور کبھی بھی آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ یہ فلاں نے میرے اوپر جادو کر دیا، فلاں نے کر دیا۔ آپ نے نہ شرک کی طرف جانا ہے، یہ صرف ایک اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے کہ یہ شرک کی طرف جاتا ہے یا میری طرف آتا ہے، تو اس طرح کے کچھ اثرات نظر آتے ہیں بندے کے اوپر اللہ کی طرف سے، تو آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا اور اللہ کی طرف رجوع کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی پناہ میں رکھے۔ تو یہ تھی چھوٹی سی ایک ویڈیو جادو کے اوپر۔ تو اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے گا، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔